مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج جس دور کا ہم شکار ہیں، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، نیکی پرائیورٹی نہیں ہے لوگوں کی۔ لوگ نیک بننا نہیں چاہتے ہیں، لوگ صرف شاید نیک دکھنا چاہتے ہیں، اور یہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا بڑا فیمس سینٹینس ہے کہ ہم لوگ نیک دکھنا چاہتے ہیں، بننا نہیں چاہتے۔ اور جو دیگر ہمارے لوگ ہیں وہ ویسے ہی نیکی دور دور تک ان کا ٹاپک ہی نہیں ہے، مورل ویلیوز دور دور تک ان کا ٹاپک ہی نہیں ہے۔ آج حلال اور حرام کی تمیز سکھانا چھوڑ دی ہے پیرنٹس نے بچوں کو، اس پہ بات ہی نہیں ہوتی، دین کا علم حاصل کرنے پہ بات ہی نہیں ہوتی، حالانکہ سب سے ویلیویبل چیز جو ہم اپنے بچے کو دے سکتے ہیں وہ دین کا علم ہے۔ اس سے ویلیویبل چیز ہم نہیں ٹرانسفر کر سکتے اسے۔ اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ آئی وی لیگ سے بھی پڑھ رہا ہے نا، لیکن اس کا کلچر لاسٹ ہو گیا، وہ آپ کے کلچر سے اور ویلیوز سے گیا، تو میرے نزدیک وہ ان پڑھ ہے۔ کیونکہ ایجوکیشن کی ڈیفینیشن ہی ہے، آپ کسی بھی ایجوکیشنسٹ سے، دنیا کے ایجوکیشنسٹ سے ایجوکیشن کی ڈیفینیشن پوچھ لیں، وہ آپ کو ایجوکیشن کی ڈیفینیشن بتائے گا کہ اٹ از دی ٹرانسفر آف کلچر اینڈ ویلیوز فرام ون جنریشن ٹو اندر، یہ ایجوکیشن ہے۔ تو ایجوکیشن یہ تو نہیں کہ آئی وی لیگ سے پڑھ آنا اور پی ایچ ڈی کر آنا یا ماسٹرز کر آنا، وہ تو ایک فن ہے، اور فن آپ کے بچے نے سیکھ لیا، بہت اچھی بات ہے، مے بی وہ ملینز کمائے گا، لیکن اگر وہ اپنے کلچر سے، اپنی ویلیوز سے گیا تو پھر وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے۔ اس کا مطلب آپ نے اپنی جنریشن کو سٹیک پہ ڈال دیا۔ تو انپریسیڈنٹڈ ڈاؤن فال آف مورل ویلیوز آج کے دور میں دیکھنے کے آ رہا ہے، اور لوگوں کے بیہیویئرز، لوگوں کے رویے، لوگ گریڈی ہوتے جا رہے ہیں، مٹیریلسٹک ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری پولیٹکس سے لے کر، اکنامکس سے لے کر ہر چیز، سوشل سٹرکچر، سوشل فیبرک، وہ مٹیریلزم پر بیسڈ ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے، اس کے جو ریپرکشنز ہیں، وہ ہم سب بھگت رہے ہیں۔ ابھی تو میری روح کانپتی اکثر جب میں نظر دوڑاتا ہوں کہ آنے والے 10 سالوں میں کیا ہو جائے گا اگر ہم نے دعویٰ نہ کیا۔ تو جو اس وقت ورکنگ ہو رہی ہے ہمارے نوجوانوں پہ، وہ تو دیکھ کے میری روح کانپتی ہے۔ اس وقت جو فلاسفیز بتائی جا رہی ہیں، جو ڈیبیٹس چھیڑی جا رہی ہیں، جس طرح کے ٹاپکس کھولے جا رہے ہیں نوجوانوں کے سامنے، تو اگر ہم نے دعویٰ نہ کیا اور ہمارا میسج آگے تک نہ پہنچا تو اللہ معاف کرے بہت تباہی ہو جائے گی۔ کہیں وہ دور نہ آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص قبر کے قریب سے گزرے گا اور قبر کو دیکھ کے کہے گا کہ ہائے کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ تو وہ دور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، لیکن وہ قیامت کے قریب ایک دور آئے گا، اور وہ اس لیے کہے گا فتنوں سے بچنے کے لیے۔ یہ حدیث میں اس کی تشریح جو آئی ہے وہ یہ کہ وہ اس لیے یہ کہے گا، سوسائڈ کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہے گا کہ فتنوں سے میں بچ جاؤں، اتنے فتنے ہوں گے کہ انسان جو ہے وہ گھبرائے گا فتنوں کو فیس کرتے ہوئے۔ تو جو اس وقت حالات چل رہے ہیں نا، ہمیں ہوپ لیس تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم کام بہت کم کر رہے ہیں، ہم میسج بہت کم آگے تک پہنچا رہے ہیں، اور چینج ایجنٹس بہت کم ہیں ہماری سوسائٹی میں۔ سیلاب کچھ اس طرح سے آ رہا ہے کہ موسٹ لوگ جو ہے وہ بہہ رہے ہیں اس سیلاب میں۔ اور جو اس وقت فیمنزم کی جو ویو ہے، 4th ویو 5th ویو فیمنزم، عورت اگر کرپٹ ہو گئی سوسائٹی کی تو آپ کی سوسائٹی ختم ہے۔ اگر آپ کی عورت جو ہے، عورت ذات، اس کو آپ نے کرپٹ کر دیا مورلی، تو پھر یور سوسائٹی از اوور۔ اور میرج کا انسٹیٹیوشن جس طرح سے ہٹ ہو رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بیکاز آف آل دی سو کالڈ فلاسفیز، 5th ویو فیمنزم، پھر لبرلزم کا ٹاپک چھیڑ دیا، ظاہر ہے پولیٹیکل فلاسفی، لبرلزم ایز اے پولیٹیکل فلاسفی، پھر یہ ریلیٹیو مورالٹی کا کنسیپٹ چھیڑ دیا، جو بھی اس وقت چل رہا ہے۔ تو میں تو بہت پریشان ہوتا ہوں اکثر کہ ہماری جنریشنز کا کیا بنے گا اگر ہم نے دعویٰ نہ کیا، اگر ہمیں ویک اپ کال نہ آئی۔ اور وہ ویک اپ کال یہی ہے کہ ہمیں نیکی کی طرف واپس آنا ہے، ہمیں اللہ کے نیچرل ورلڈ آرڈر کی طرف جو ہے وہ واپس آنا ہے۔ اس وقت ہیومینٹی اللہ کے ورلڈ آرڈر سے ہٹ کے دوسرے ورلڈ آرڈر پر ہے، اس کو میں شیطانی ورلڈ آرڈر کہوں یا اینٹی ریلیجس ورلڈ آرڈر کہوں، ہر چیز الٹی ہے۔ تو اللہ کا ورلڈ آرڈر تھا گیونگ، تم لوگ گیورز بنو، گیونگ کرو، ہیومینٹی کی بات کرو۔ انہوں نے جو ورلڈ آرڈر بنایا وہ مٹیریلزم پر بیسڈ ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ پہ بیسڈ ہے، مائٹ از رائٹ پہ بیسڈ ہے، سیکولر ویلیوز پہ بیسڈ ہے، وغیرہ وغیرہ، سلیکٹیو ہیومن رائٹس پہ بیسڈ ہے۔ تو پریشانی کی بات ہے بہت زیادہ کہ ہم بہت عرصے سے جو سو رہے ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ تباہی مچ گئی ہے۔ اب مزید ہم سونا جو ہے افورڈ نہیں کر سکتے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تو یوتھ کو یہی میرا پیغام ہمیشہ ہوتا ہے کہ یو کین ناٹ افورڈ ٹو سلیپ ناؤ بیکاز یور جنریشنز ڈپینڈ آن یو۔ آپ کے اگلے 20 سال آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، اور بہت زبردست آئیڈیالوجیکل وارفیئر چل رہا ہے پاکستان میں۔ جب آپ اس ساری گیم کو سامنے رکھیں گے نا، آپ کے پرابلمز کچھ بھی نہیں۔ کسی کو ڈیورس ہو گئی ہے،
کوئی ڈپریسڈ ہے, کسی کا کوئی معشوقہ چھوڑ گئی, عاشق چھوڑ گیا ہے. واٹ آر دیز پرابلم؟ کینٹ یو تھنک آؤٹ سائڈ آف دیز پرابلم؟ امت کا اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی نوجوان نسل جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے. یہ پرابلمز آپ نے کبھی سوچیں؟ ان پرابلمز سے نکلیں, اپنے اندر سے نکلیں. یہ چھوٹے پرابلمز ہیں. جب آپ ایک بڑا مقصد لے کر چلیں گے, ایک مشن کی طرف چلیں گے, یہ چیزیں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. اوکے, سو یہ میرا ہمیشہ یوتھ کا پیغام ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے اس کا ایک میکنزم ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بندہ کھڑا ہوگا اور چینج آ جائے گی. اس کے لیے نیک بننا پڑے گا, کیونکہ جب تک انسان نیک نہیں ہے تب تک جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی. سیدھی سی بات ہے, رائٹ؟ جیسے صلاح الدین ایوبی تھے, انہوں نے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ فلسطین پانے کے لیے, جیروسلم پانے کے لیے ایک دم حملہ کر دیا تھا؟ ہی یوز ٹو ویک اپ ایوری نائٹ, صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ, اور وہ دیکھتے تھے کہ کون سا پہر, رات کے ایک پہر کو اٹھتے تھے اور وہ دیکھتے تھے کہ کوئی ایسا دن جب سب سے زیادہ لیمپس جل رہے ہیں خیموں میں. ایک دن انہوں نے دیکھا کہ میکسیمم خیموں میں لیمپس چل رہے ہیں, یعنی تہجد پڑھ رہے ہیں سولجرز. تو ہی سیڈ دس از دا ڈے وی اٹیک. انہوں نے کہا آج ہم اٹیک کریں گے. یہ سوچ تھی ان لوگوں کی, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ فتح نیکی سے آنی ہے. ویپنز اپنی جگہ ہیں, اس کا انکار نہیں ہے, ٹیکنالوجی اپنی جگہ ہے, لیکن اللہ نے فتح نیک لوگوں کو دینی ہے.